دیوبندی نہیں، اپنا کردار دیکھیے گا، دیوبندی نہیں، شکر ہے تو دیوبندی ہے، دیوبندی نہیں، واہ واہ، اے منہ تے مسور دی دال، لوٹے آکھے چھاڑنی نو تیرے اندر، ہاں چھاڑنی آکھے لوٹے نو تیرے اندر دو سراخن، لوٹے آکھے میرے تو دو سراخن، اپنے سراخ بھی تو دیکھ۔ مفتی پریر صاحب لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا مولانا غلام اللہ خان اور پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے کیسے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اہل سنت والجماعت کے موافق ہیں، بہرحال یہ ہمارے ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ مولانا حسین علی البانی میرے مربی اور مرشد، میری جماعت کی پہلی اینٹ مولانا حسین علی، آپ کیا جانے مولانا حسین علی کون ہیں؟ نعرہ تکبیر، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، حسین علی البانی، میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ مولانا حسین علی وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے پاس غلام اللہ خان گیا واپس آیا تو شیخ القرآن کا لقب ملا، ارے جس کے پاس میرا پیر سید عنایت اللہ شاہ گیا واپس آیا تو پیر طریقت کا لقب ملا، ارے جس کے پاس شمس الدین گیا واپس آیا شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول قاضی شمس الدین کے القاب ملے، ارے محمد طاہر پنجپیری گیا تو محمد طاہر تھا واپس آیا علوم قرآن سے بہرہ مر شیخ القرآن کا لقب ملا، مولانا محمد طاہر پنجپیری کو مولانا حسین علی کے بارے میں اور میرے نانا حضرت شیخ القرآن کے بارے میں پوچھا گیا تو مفتی پریر صاحب کہتے ہیں اگر یہ دونوں پنجاب میں نہ ہوتے، اگر یہ دونوں پنجاب میں نہ ہوتے تو لوگ شرک و بدعات کو اس طرح تسلیم کر لیتے جیسے اسلام کے کسی رکن کو ماننا پڑتا ہے۔ وہ تو ہمارے بارے میں یہ کہیں اگر یہ پنجاب میں نہ ہوتے تو عوام شرک و بدعات کو اسلام اور حقیقت قرار دیتی، مولانا تو مفتی فرید صاحب یہ کہے اور جناب اور آئین کہ جی یہ دیوبندی نہیں، شوکر ہے تو دیوبندی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جی مولانا عبدالسلام صاحب رستمی ان کے تھے ادھر گئے تو آٹے جڑے بگڑے نا انہوں دا نام ساڑھے کو نہ ہی پوچھو، جڑے تو آٹے گئے انہوں دے نام نہ پوچھو، اگر نہ لیتا تے جگہ تسی ہل بیسو انشاءاللہ، سمجھ آوے سی تو آنو ہم بابا عزتدار لوگ ہیں، اے بیستیاں دا کام ہوندا، اے بازاری لوگاں دا کام ہوندا کہ لوگوں کے نام لے کر سستی شہرت حاصل کرنا، اساں شہرتاں دے بکھے نہیں، شہرتاں ساڑھے پچھے جاندیاں، اس دی وجہ ہے اس شہر دا باسی جان دے کہ توحید و سنت کے لیے کن لوگوں نے کام کیا ہے۔ شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ کے اوپر ناچنے والا کون ہے۔ رہی یہ بات ہمیشہ پھٹدا دودھ دی ہوندا موتر کدے نہیں پھٹیا، سمجھے ہو کہ نہیں؟ مولانا عبدالسلام صاحب رستمی یہ اس طرف مانتا ہوں برملا کہتا ہوں کہ لیکن صاحب علم آدمی ہے، ٹھیک ہے گئے ہیں، ابھی جا کر اگر بات کرنی ہے ان سے بات کر لو، اساں تواڈیاں دے نام کدے نہیں لیتے، ساڈے تو بات گئے نا اس پاسے تو ساں خیر نال ادھر جا بڑے جتھے نکلنے دا راہ ہی کوئی نہیں، جن کو کبھی کہتے رہے کہ یہ رافضی ایسا ہے بات بات جا بڑے اتھے اور منہ پایا نے اتھے، شرم نہیں آتی، ہم ان کے نام نہیں لیتے۔ اور رہی یہ بات کہ چیلنج کی، میں عرض یہ کر رہا تھا بات اختلاف کیفیت کا ہے، یاد رکھنا کیفیت سے زیادہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، میں بھی حیات کو مانتا ہوں، وہ بھی حیات کو مانتے ہیں، میں بھی منکر حیات النبی نہیں، وہ بھی منکر حیات النبی نہیں، بات ہے سیدھی صاف،
وہ حیات دنیاوی کے قائل ہیں اور ہم حیات برزخیہ کے قائل ہیں۔ ہماری تائید رب کا قرآن، نبی کا فرمان، اصحاب پیغمبر کے اقوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کی تائید کوئی قول کسی صحابی کا کوئی قول کرے، کوئی قول ہے جیسے مجھ سے پہلے میرے بلادر مولانا محمد نذیر صاحب فرما رہے تھے، 1,00,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ قول دکھا دو، ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج سے 35 سال پہلے یہ چیلنج دیا تھا، اب پھر دیتے ہیں۔ پہلے بھی ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا زید پیالہ پی سکتے ہو، جواب نہیں دے سکتے۔ آج بھی کہتا ہوں زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، کبھی کوئی قول پیش نہیں کر سکتے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ